السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ ایزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل شأنہ ہم سب کو اس پروگرام کے ضمن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حق بات سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس پروگرام کی ابتدا کے طور پر اس کتاب کو، جو کہ ہمارے اس پروگرام کی بنیاد ہے اور جس کا نام الداء والدواء اور دوسرا نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافعی ہے، اور جس کے مؤلف اپنی وقت کے معروف علمی شخصیت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ہیں، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے صف اول کے ساتھیوں اور شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس کتاب کی افادیت و اہمیت کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا، ساتھ ہی صاحب کتاب کی جو علمی اور دینی محنت اور کاوش تھی اس بارے میں ایک جھلک پیش کی گئی، اور ساتھ جو ہمارے آخری پروگرام کا حصہ تھا اس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ شریعت طاہرہ میں صحت مند رہنے، تندرست رہنے کی کتنی اہمیت ہے، جس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ اور جب ہم صحت اور تندرستی کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد محض انسانی بدن یا جسم کی تندرستی، توانائی اور صحت نہیں، بلکہ ایک انسان جو کہ جسم اور روح کا مرکب ہے، اور پھر روح کے ساتھ جو دل ہے اس کو ایک حیثیت حاصل ہے جسم میں، تو یہ تینوں چیزیں، ان کی صحت، تندرستی اور توانائی مراد اور مقصود ہے۔ بیماری بھی روحانی اور جسمانی مراد ہے، اور اس کی شفا بھی روحانی اور جسمانی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا جو نام ذکر کیا ہے، متعین کیا ہے، وہ خود نام ہی بڑا کمپریہنسو ہے، اور اس میں ایک بڑا ہمارے لیے میسج بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ الداء کا معنی مرد ہے، اور اس سے مراد ہر قسم کا مرد، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، قلبی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو۔ اور اسی طرح الدواء جو آگے کہا، الداء والدواء، دوا سے مراد اس کا علاج ہے، کہ علاج بھی روحانی، جسمانی، قلبی، ظاہری، باطنی ہر قسم کا مراد ہے۔ اور اسی طرح دوسرا نام الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، اس میں بھی یہی مفہوم پنہاں ہے۔ گویا کہ یہ نام بھی انہوں نے نصوص شرعیہ سے لیے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پہلے سے مسند احمد میں روایت کی گئی ایک حدیث ذکر کی تھی، جسے حضرت اسامہ بن شریک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں
گویا کہ شریعت طاہرہ میں یہ نہیں کہا گیا محض کہ صحت مند رہو یا عافیت تلاش کرو یا تندرستی کا سامان کرو، بلکہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ کون سے وہ اصول ہیں بنیادی اور کون سے وہ رہنما اپنا ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ایک مسلمان مومن یا ایک انسان اپنی زندگی میں تندرست اور توانا رہ سکتا ہے، صحت اور عافیت میں زندگی گزار کر اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اور اہمیت کے حامل ہے۔ تو گویا مرض کی تشخیص کی پہلے، اور تشخیص کرنے کے بعد پھر اس کا علاج متعین کیا کہ اب اس طرح اس کا علاج ہوگا۔ مریض کو تشنا نہیں چھوڑ دیا، عبث نہیں چھوڑ دیا، اور اس کے لیے یہ کہا کہ لکل داء دواء، کہ ہر مرض کے لیے دوا موجود ہے۔ اللہ نے اگر مرض پیدا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کا علاج بھی پیدا کر دیا ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرِئَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر یا جب حقیقی جو علاج ہے اس کو مریض نے پا لیا تو اللہ کے حکم سے شفا یاب ہوگا۔ تو گویا ہم نے اس مؤلف رحمہ اللہ کی حدیث کی روشنی میں اس بات کی اہمیت واضح کی شریعت طاہرہ میں، اور چند رہنما اصول اس کی اہمیت افادیت صحت کی اور صحت مند آدمی کی ذکر کی تھی۔ تو باقی ہمارے پاس کچھ نصوص ہم نے ذکر کی تھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے کہ ایک شخص جو ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہ ہاتھ کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کرے، سونے سے پہلے بستر میں جانے سے پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اپنے بستر کو صاف کر لے، جھاڑ لے 3 بار اور اچھی طرح اطمینان کر لے۔ اگر کوئی یہ شخص ایسا نہیں کرتا تو کوئی اگر نقصان پہنچا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی پھر ملامت کرے۔ من نام فی یدہ غمر، جو شخص سو جائے اور اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو یا کوئی کھانے کی گوشت وغیرہ کی سمیل آ رہی ہو، فلم یغسل ہو، اس نے اس کو دھویا نہ ہو، فاصابہ شیء، اس نہ دھونے کی وجہ سے یا سمیل کی وجہ سے کوئی موذی کیڑا حشرات الارض میں سے کوئی اس کے ہاتھوں کو سوتے میں چڑھ کر کاٹ لے، اس کو اذیت دے پہنچائے، تو آگے فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، تو پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ تو یہ ناظرین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر واضح الفاظ میں اپنی امت کو اس بارے میں تعلیم ہے کہ انسان اپنی عافیت کا، اپنی صحت کا، اپنی بقا کا، تندرست رہنے کا سامان خود بنائے اور اس میں اس کا اہتمام کرے۔ تو اسی طرح جو عام معمولات ہیں ہماری زندگی میں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رحمت للعالمین نے خود نہ صرف فرمایا بلکہ عملاً ایک اسوہ اپنی امت کے لیے پیش فرمایا۔ اور ایک جگہ آپ نے یہاں تک امت کو تعلیم دی کہ جب آپ برتن رکھیں، خواہ وہ خالی برتن ہی کیوں نہ ہوں، تو ان کو ڈانپ دیں رات کو، یا رات یا دن کوئی بھی حصہ ہو تو ڈانپ کر رکھنے چاہیے۔ اسی طرح کوئی پینے کا پانی ہو تو اس کو بھی ڈھک دینا چاہیے برتن کو۔ الفاظ یہ ہیں کہ غطوا الاناء واوقوا السقاء، کہ برتن کو ڈانپ دو، ڈھک دو کسی چیز سے، اس کو کھلا نہ چھوڑو، اور اسی طرح پانی پینے کے جو برتن ہیں مشکیزیں وغیرہ یا کوئی اور، ان کو بھی آپ ڈانپ لیں، اچھی طرح محفوظ کر لیں۔ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، اور دروازے کو بھی رات کو بند کر لیں۔ تو اب یہ وہ وسائل ہیں جو کہ انسان بروئے کار لاتا ہے اور اپنی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے، جب اپنا پورا سامان اپنی طاقت قوت کی حد تک بنا لے تو اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے تو پھر سو لے۔ اس لیے کہ جو
کھلے ہوئے برتن ہیں، اسی وہ کیڑوں کی آمد اور اسی طرح مہلک مودی جراثیم ان کی داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ وبائی امراض جو کہ اترتی ہیں وہ بھی کھلے برتن ہوں تو ان میں وہ داخل ہو جاتی ہیں، انسان ان کو جب استعمال میں لاتا ہے تو وہ امراض ان کے جسم پہ اثر کرتی ہیں علیاذ باللہ۔ تو ناظرین آپ دیکھیے کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں تعلیمات دیں۔ تو یہ اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ محض یہ نہیں کہ اندھا دھند آپ عبادات کو بجا لائیں، بلکہ یہ بھی شریعت طاہرہ کا ایک حصہ ہے۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق اور إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حقًا، کہ تیرے اپنے خود نفس اور جان کا تجھ پر حق ہے۔ تو یہ جو تندرست اور سلامت رہنا ہے یہ اللہ کے ہاں مطلوب ہے اور اللہ کو یہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس بارے میں جو بھی انسان تغدو کرے گا تو وہ اجر و ثواب میں لکھا جائے گا اگر اس کی نیت اور ارادہ درست ہو۔ اسی طرح ناظرین اسی ضمن میں ہی کچھ وہ وسائل بیان کرتے ہیں جو شریعت طاہرہ کی نظر میں انسان کو صحت مند رہنے اور عافیت میں رہنے، تندرست و توانا رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی شریعت کی رہنمائی موجود ہے، نصوص بہت ساری ہیں، چند ایک کا ذکر کرتے ہوئے میں آگے آتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے کہ انسان جب نقصان اٹھاتا ہے تو سب سے بڑا ایک سبب اس کی صحت کے بگاڑ کا اور فساد کا یہ ہوتا ہے، بلکہ نہ ہی صحت کا بلکہ زندگی کی ہر عمل میں جب وہ افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے کہ ایک چیز عمل کو بجا لانا تھا ایک حد تک، لیکن اس نے اس سے بہت ہی کم اس کو سر انجام دیا، بہت کم مقدار میں، اس میں بھی اس کو نقصان ہوگا، اور اگر وہ اس کی مقدار مطلوبہ سے زیادہ اس نے وہ عمل کیا تو وہ بھی اس کے لیے باعث نقصان اور ضرر ہے۔ تو ہر دو صورتوں میں یہ جو افراط و تفریط ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ہر معاملے میں، خاص طور پر اس کی جسمانی اور روحانی صحت۔ ایون آپ دیکھیے جو میں دلیل آگے دینے لگا ہوں وہ جسمانی ظاہری عبادت کی نہیں بلکہ روحانی بیماری یا علاج کے بارے میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط و تفریط سے روکا اور فرمایا خیر الامور اوسطھا، اگر عبادت بھی بجا لانی ہے، روح کو جلا بخشنا ہے، ایمان کو مستحکم کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو اس میں بھی شریعت طاہرہ کے دیے ہوئے جو اصول ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ عبادت کریں تو وہ اپنی جسمانی روحانی ہر اعتبار سے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت یہ موجود ہے کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ فَإِذَا حبل ممدود بین ساریتین، کہ ایک رسی جو کہ بندھی ہوئی تھی دو ستونوں کے درمیان، حبل ممدود بین ساریتین، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد کے اندر ایک رسی بندھی ہوئی ہے دو ستونوں کے درمیان، قالوا لزینب تصلی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کام ہے، انہوں نے یہ رسی یہاں چھوڑی ہے، باندھی ہے، کس لیے کہ فائدہ کسلت او فطرت امسکت بہی، کہ جب وہ رات کو تہجد پر رات کی عبادت میں قیام کرتی ہیں تو جب کرتے کرتے تھک جاتی ہیں یا انہیں اونگ آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ اپنی چٹیا سے یا اپنے سر کے بالوں سے رسی کو یا رسی سے اس کو باندھ لیتی ہیں، تو جو ہی نیند کا جھٹکا لگتا ہے تو فوراً وہ بیدار ہو جاتی ہیں رسی کے کھچاؤ کے ساتھ، کو بیدار جب ہوتی ہیں تو پھر عبادت شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ کار ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بڑا لمبا عرصہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی جائے رات کے حصے میں، تنہائی میں۔ تو رحمت للعالمین نے جب یہ فرمایا سنا تو فقال حلوہ،
آپ نے حکم دیا. اب رحمت للعالمین کا حکم یہ ایک شریعت ہے اور اس کی خلاف ورزی یہ گناہ ہے. آپ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ حلوہ، اس کو کھول دو، اتار دو، لیصلی احدکم یا احدکم نشاطہ، لیصلی احدکم نشاطہ، کہ تم میں سے ہر کوئی شخص جو ہے یا کوئی ایک وہ اس وقت عبادت کرے جب اس کا دل چاہ رہا ہو، جب وہ نشیط ہو جسمانی اعتبار سے، اسی طرح اپنا روحانی اعتبار سے بھی بیدار ہو، ہر اعتبار سے سراپا وہ عبادت و رعادت کے لیے بالکل ہر اعتبار سے وہ ریڈی ہو اور تیار ہو. تو اسے چاہیے کہ وہ اس حالت میں اللہ کی عبادت کرے. فَإِذَا قَصِلَ أَوْ فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اگر وہ عبادت کرتے ہوئے یا کرتے کرتے سست پڑ جائے یا اسے کمزوری ہونی شروع ہو جائے، تھکاوٹ محسوس کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ آرام کر لے، لیٹ جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے بارے میں یہ حکم فرمایا. تو ظاہر ہے کہ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس معاملے میں تفرید کا شکار ہوتے ہیں یا افراط کا، تو ہر دو صورتوں میں وہ نقصان میں ہیں. عبادت ایک نوجوان کے لیے جو مقصود اور مطلوب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، ٹائم بھی ہو، وقت بھی ہو، صحت ہو، تندرستی ہو. اس سے وہ کم کرے گا تو یہ ایک علامت ہے اس کی سستی کی، غفلت کی، کوتاہی کی، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک عدم التفات کی. اور اسی طرح کوئی شخص کمزور ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے اور اس کو ضرورت ہے آرام کی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی طاقت قوت سے بڑھ کر مشقت اٹھا کر وہ عبادت ہی کرتے چلا جاتا ہے، اور دن کو وہ اپنے جو کچھ فرائض اور واجبات اس پر ہیں وہ بھی ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، تو وہ نقصان میں ہوا. تو بجائے فائدے کے اس کا نقصان، صحت کا بھی بگاڑ، صبح اٹھ کے دن کو جو کہ کام کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وہ معاش کا وقت جو ہے اس میں اگر وہ شخص کام کرے گا تو بیمار ہوگا، اور آئندہ رات وہ پہلی عبادت سے بھی جائے گا، وہ بھی ادا نہیں کر سکے گا جو کہ اس نے تھکاوٹ میں ادا کی ہے. تو اس لیے اسلام کا، دین کا جو رہنما اصول ہے وہ یہ کہ خیر الامور اوساطھا، کہ ہر چیز کو توازن میں بیلنس رکھتے ہوئے انسان اس کو ادا لائے، بجا لائے. تو یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ اگر عبادت جیسا عمل بھی ہے، نیکی کا کوئی عمل ہے یا کوئی اور عمل ہے، اگر وہ اس کا ارادہ اور نیت درست ہے تو وہ بھی اس پہ اجر و ثواب ہوگا، لیکن ہو افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے اور ہٹ کر. ناظرین، اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پروگرام کے ضمن میں، اللہ عملاً زندگی میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحت، عافیت سے نوازے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کو مطلوب ہے عبادت و رعادت کما حق کو ادا کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.